نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اپنے متفرق ٹاپکس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جس میں ہم نے اسماء مشتقہ یا اسماء مشتقات شروع کیے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ اسماء ہے۔ اسماء ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ الفاظ کی جو بحیثیت بناوٹ جو اقسام ہے وہ ایک جامد تھا اور ایک مشتق تھا۔ تو جامد یہ تھے کہ نہ وہ کسی سے بنا ہے، نہ وہ آگے اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، اہل زبان نے جو نام رکھ دیا وہی فالو ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اس کے کوئی رولز ریگولیشن کوئی قاعدہ کوئی نہیں ہے، بس بن گیا تو بن گیا۔ آن دی ادر ہینڈ ہم نے پھر کہا تھا کہ جو مشتق ہوتے ہیں وہ ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں، کسی خاص قاعدے قانون کے تحت بنتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ افعال وربس یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے مشتقات ہیں، مطلب یہ ڈرائیوڈ ہے، ایک خاص وزن پیٹرن اور ڈائی کے اوپر بنتے ہیں، جبکہ اسماء جو ہے وہ مشتق بھی ہو سکتے ہیں اور جامد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو مشتق والے اسماء ہیں اس کا سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو کہ خاص پیٹرن کے اوپر بنتے ہیں، ایک خاص وزن کے اوپر بنتے ہیں۔ تو وہ اسماء مشتقات کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، اور جس میں ہم نے پچھلے لیکچروں میں اسم الفاعل پڑھا تھا، اس کو پھر ہم نے قرآن شریف سے مثالیں دے کے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اسم المفعول پھر ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بنانے کا طریقہ کہ ثلاثی مجرد میں کیسے بنے گا، مزید فی میں کیسے بنے گا، پھر اس کی مثالیں قرآن شریف سے لے کے سمجھنے کی مزید ہم نے کوشش کی تھی۔ جن کو ڈیٹیل چاہیے ڈسکرپشن تو وہ پریویس لیکچرز جو ہمارے ہیں ان میں سے اسم الفاعل اور اسم المفعول وہ لیکچر ہمارا سن سکتا ہے۔ آج اسی اسماء مشتقات کے سلسلے کا جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے اسم الظرف۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، بچپن میں ہم نے یہ زوے جو پڑھا تھا، اردو میں ہم پڑھتے تھے زوے، تو اس کے سامنے اگر آپ کو یاد ہو کتابوں میں وہ کتاب میں ظروف لکھا ہوتا تھا اور سامنے کچھ برتن شرتن بنے ہوتے تھے، تو ہم تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ اچھا جی ظروف جو لفظ ہے ظرف کی جمع، اس کا مطلب کوئی برتن شرتن ہی ہے۔ اس وقت تو ہمیں شاید اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو اسم الظرف ہے بیسیکلی جو اس کا جو مطلب ہے یا ترجمہ ہے یا معنی ہے وہ تو برتن کی ہی ہے، یا بوری جس میں کسی چیز کو بند کیا جاتا ہے، یا عربی میں جو لفافہ ہے اس کو بھی ظروف ہی کہتے ہیں۔ تو اسم الظرف ایک ایسا اسم ہے جس کے اندر کسی جگہ یا وقت کا مفہوم پایا جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسم الظرف اس میں کسی جگہ یا وقت کا مفہوم پایا جائے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسم الظرف کی بھی فردر دو قسمیں ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم ظرف مکان اور اس کو ہم ظرف زمان۔ مکان مینز کی اسپیس اور زمان مینز کے ٹائم۔ تو وہ اسم الظرف وہ اسم مشتق ہے جس میں آپ کو کسی جگہ کی
یا وقت کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو نظر آ جائے۔ اچھا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتی رہتے ہیں، لیکن اردو اور انگریزی میں یہ ہے نا کہ اس کے ساتھ پھر آپ کو اس جگہ کے لیے کوئی خاص نام بتانا پڑتا ہے۔ تو میں لکھتا ہوں کھانے کی جگہ، تو یہ مجھے لکھنا پڑتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے۔ یا انگریزی میں اس طرح پلیس آف ایٹنگ، تو مجھے وہ پلیس مینشن کرنا پڑتا ہے۔ یا نماز کا وقت، تو مجھے وہ ظرف زمان اردو میں اور انگریزی میں مینشن کرنا پڑتا ہے، ویئرز عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں کچھ وزن ہے، اوزان ہے، پیٹرن ہے، کہ اس پیٹرن پہ کوئی بھی لفظ آپ کو اگر مل جائے تو وہ اسم ظرف کہلائے گا، اور وہ جو ہے لفظ وہ آپ کی جگہ اور وقت دونوں کو بتا سکتا ہے، مطلب اس کا مطلب جو ہے نا، اس کی میننگ آپ دونوں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا ثلاثی مجرد ہے، اور ثلاثی مجرد بائی ناؤ آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہوگا کہ وہ لفظ، ٹھیک ہے، یا جس کے اندر جس 3 حرفی مادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک امید ہے کہ یہ چیز آپ کو آتی ہوگی، مجھے دوبارہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے 2 اوزان ہے ثلاثی مجرد میں، مفعل، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بھی لفظ اگر اس وزن پہ مل جائے تو ریسٹ ایشور کہ وہ اسم ظرف ہوگا، اس کی معنی سیاق و سباق کے حساب سے وہ ظرف زمان والی بھی ہو سکتی ہے اور ظرف مکان والی بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو دوسرا وزن ہے وہ ہے مفعل، تو مفعل اور مفعل۔ اچھا، مثلا میرے پاس ایک مادہ ہے کاف، تا اور با، تو میں اس مادے کو، اس میں ہمیں پتہ نہیں، یہ سٹینڈرڈ ہمارا یہ فا کلمہ ہے، یہ عین ہے اور یہ لام ہے، تو اٹ مینس کہ میرے پاس صرف جو میم مفتوح ہے فتحہ والا زبر والا وہ ایکسٹرا ہو گیا، اور آخری اس کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں فا کی جگہ، اور یہ میرا فا کلمہ ہے، یہ عین ہے اور یہ لام ہے، تو جہاں جہاں فا کلمہ ہے میں وہ کورسپونڈنگ حرف اس کے اندر ڈال دیتا ہوں، تو یہ بن جائے گا مکتبن۔ تو مکتبن کیا ہے؟ پڑھنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، میم سین اور کاف، سین کاف اور نون، مسکنن، رہنے کی جگہ، مسکن جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے پاس ایک اور ہے سین، جیم اور دال، میں اس میں ڈالتا ہوں تو یہ ہو جائے گا مسجدن، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح خا، را اور جیم، مخرجن،
نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، مخرج۔ ایک اور میرے پاس مادہ ہے را، قاف اور دال، میں مفعلن کے وزن پہ ڈال کے تو یہ ہو جائے گا مرقدن، جس کا مطلب ہے کہ سونے کی جگہ، آرام گاہ۔ تو مرقدن، مکتبن، مسکنن، مخرجن اور مقعدن۔ اسی طرح مسجدن، غین، را اور با، مغربن، تو یہ ہو جائے گا مغربن، مغرب جسے ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح شین، را اور قاف، مشرقن۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی لفظ اس پیٹرن کے اوپر یا اس پیٹرن کے اوپر نظر آ جائے تو وہ اسم الظرف ہوگا، اور اسم الظرف پھر آپ نے سیاق و سباق کنٹیکسٹ کو دیکھ کے تو اس کا ترجمہ یا تو ظرف مکان ہوگا یا ظرف زمان کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایٹ ٹائمز کچھ الفاظ، کچھ مادے ایسے ہیں جس میں آپ کو دونوں، جس طرح یہ مغربن ہے، ٹھیک ہے، تو غروب ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کا وقت، یہ دونوں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ مشرقن، جیم میم عین، مجمعن، اکٹھا ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ مجمع البحرین، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جو اپنے وہ شاگرد کے ساتھ چلے اور انہوں نے کہا کہ جی میں وہاں تک چلتا رہوں گا جب تک وہ دو دریاؤں کی ملنے کی جو جگہ ہے، تو مجمع البحرین، تو مجمعن، تو یہ آپ کو دونوں میننگ دے سکتا ہے، زمان کی بھی اور مکان کی بھی۔ جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک خاص وزن ہوگا، مفعلن اور مفعلن، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹیکنیکلٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکنیکلٹی میں جانے کے کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ جتنا آپ ٹیکنیکلٹی میں جائیں گے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کر لیتا ہوں۔ یہ جو باب ہے نون، باب نصرہ اور کرما، ٹھیک ہے، اور اسی طرح باب فتح اور سمع۔ تو باب نون کیا تھا؟ نصرہ ینصرو، مضارع میں ینصرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کرما یکرمو، اسی طرح فتح یفتح، اور سمع یسمع۔ یہ جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے نا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مادہ یا وہ فعل جس کا مضارع عین کلمہ، یہ عین کلمہ ہے نا، یہ والا، یہ صاد، یہ نون، صاد اور را ہے، یہ کاف، را اور میم ہے، تو یہ فا عین اور لام، فا عین اور لام، تو یہ جو آپ کا عین کلمہ ہے جس کیس میں یہ صاد ہے، ادھر را ہے، ادھر تا ہے اور ادھر میم ہے، ٹھیک ہے، یہ عین کلمہ ہے۔
اس کا دیکھیں اگر آپ فاتح اور اس کا سین میم اور عین، تو وہ گرامیرین کہتے ہیں کہ جس فعل میں مضارع عین کلمہ مضموم ہو، مضموم مینس کہ پیش والا ہو، یا مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہو، زبر والا ہو، تو ان سے جتنے بھی بنیں گے وہ مفعول کے پیٹرن پہ بنیں گے۔ ٹھیک ہو گیا کہ جس کا عین کلمہ پیش والا ہو یا عین کلمہ زبر والا ہو تو وہ مفعول کے پیٹرن پہ بنیں گے، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ زبر کور ہو گیا، پیش کور ہو گیا، تو پیچھے زیر رہ گیا، تو زیر والے آپ کا باب ضربہ اور حسبہ، تو ضربہ یضربو، یضربو، تو یہ آپ کا زیر آ گیا، حسبہ یحسبو، ٹھیک ہے۔ تو جو مضارع میں عین کلمہ مکسور ہو، مکسور مینس کہ زیر والا ہو، تو وہ مفعول کے وزن پہ اس کا اسم الظرف بنے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان ٹیکنیکلٹی میں پڑھیں، آپ یو جسٹ ہیو ٹو ریممبر 2 اوزان، ٹیکنیکلٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں پھر ایسا بھی ہے کہ وہ خلاف قاعدہ بھی ہے۔ مثلا اگر یہ میم مسجد میں لے لوں، یا ایون مغرب بھی لے لوں، یا ایون مشرق بھی لے لوں، ہے یہ مفعل، یہ اسی پیٹرن پہ ہے نا، لیکن سجدہ یسجدو، یہ سجدہ یسجدو ہمیشہ باب نصرہ سے آتا ہے، تو باب نصرہ تو یہ ہے، تو سجدہ یسجدو، تو ادھر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے، تو اس کو تو اصل میں پھر ہونا چاہیے تھا مسجد مغرب یا مشرق۔ ویسے اگر آپ کہنا چاہیں تو جائز ہے، ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، جائز ہے، لیکن وہ اچھی عربی کہہ لے یا مطلب اہل زبان اس کو چونکہ اس طرف کہتے ہیں، تو کچھ 10-12 کے قریب ایسے اسماء ہیں جو کہ گرامیرین کہتے ہیں کہ وہ خلاف قاعدہ، وہ بنتے کسی اور اس پیٹرن پہ بننے چاہیے، لیکن وہ بنتے اس پیٹرن پہ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ ان ساری کنفیوژن سے، ٹیکنیکلٹی میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ صرف اور صرف یہ 2 اوزان جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، بس آپ یہ یاد کر لیں، یہ والے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی اسم مشتق اگر مفعول کے وزن پہ بنا ہوا ہے، مفعول، تو وہ بھی اسم الظرف ہے، اور مفعول کے وزن پہ اگر بنا ہوا ہے تو وہ بھی اسم الظرف ہے۔ اچھا، ایک اور بھی وزن ہے، اور مفعلتن، یہ ایک تیسرا وزن ہے، ٹھیک ہے، مفعلتن، جس طرح ہم کہتے ہیں مشغلتن، مشغلہ، تو مفعلتن، تو مفعلتن بھی آپ کا مشغلہ کا مطلب ہے کہ شغل کرنے کی جگہ۔ اچھا، ان میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ جگہ، اور یہ ہمیشہ استعمال ہوگا ظرف مکان کے لیے، بس یہ ایک مین فرق ہے دونوں میں،
ان دونوں میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہ جہاں پر ایک تو یہ استعمال ہوگا ایز اے ظرف مکان، ظرف زمان نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ جہاں پر وہ کام بار بار ہو رہا ہو، بکثرت ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس پیٹرن پہ آتے ہیں۔ مثلا یہ قاف، با اور را ہے، میں اگر اس کو اس وزن پہ ڈالتا ہوں مقبرتن، ٹھیک ہے، تو مقبرہ وہ جگہ جہاں پر بکثرت لوگوں کو دفنایا جاتا ہے۔ کاف، تا اور با، تو یہ ہو جائے گا مکتبتن۔ دال، را اور سین، تو یہ ہو جائے گا مدرسہ۔ تو مدرستن، ٹھیک ہے، درس لینے اور دینے والی جگہ، مدرستن سبق۔ اور یہ جو ہم نے کہا تھا کتبہ، مکتبتن، لکھنے لکھانے والی، مکتب، ٹھیک ہے، جہاں پر لکھائی بار بار ہوتی ہے، بکثرت ہوتی ہے، تو مکتبتن لکھنے کی جگہ، مقبرتن قبرستان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مدرسہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان تین اوزان کے اوپر کوئی بھی حرف ملے یا کوئی بھی لفظ ملے تو وہ اسم الظرف ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو اسم المفعول جو ہم نے بنایا تھا تو اس میں ہمیشہ آپ نے دیکھا تھا کہ میم کے اوپر پیش آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو میم پیش جیسی ہی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اسم المفعول یا اسم الفاعل، اسم المفعول یا اسم الفاعل ثلاثی مزید فی میں آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اور اس میں پھر عین کلمہ کی حرکت کو آپ نے دیکھنا تھا کہ زبر ہے تو مفعول ہے، اور اگر زیر ہے تو فاعل ہے۔ اس طرح منتظر اور منتظر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میم کے اوپر پیش ہو تو آپ اس کو اسم الظرف نہیں کہیں گے، کیونکہ اسم الظرف میں میم کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی، اور جہاں پر آپ کو میم پیش کے ساتھ کوئی لفظ ملے تو وہ اسم الفاعل اور اسم المفعول ڈپینڈ کرتا ہے اس کے عین کلمہ کی حرکت۔ اچھا، اب ان سب کی یہ جو تین اوزان ہیں نا، ان کی جمع ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، جمع کا جو وزن ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ اچھا، یہ سارا ہے واحد، ٹھیک ہے، مثلا اگر میں نے یہ لکھ دیا نا مفعلن، تو یہ واحد ہے، اس کا تسنیہ ہوگا مفعلان۔ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا جب بھی آپ کو اسم آپ کے نظر سے گزرے، آپ کے کانوں میں وہ لفظ اسم آپ سن لے، تو اسم سنتے ہی وہ جو اس کے چاروں پہلو ہے، ایک تو اس کی جنس، عدد، اور اس کا معرفہ ہونا اور اس کے اعراب، وہ پہلو آپ کے ذہن میں آنے چاہیے آل آف اے سڈن، ٹھیک ہے، پھر اس کی واحد کی، تثنیہ کی اور جمع کی، وہ جس میں رفع، نصب اور جر جو ہم نے ایک ٹیبل بنائی تھی وہ آپ کے ذہن میں ایک دم آنی چاہیے۔ تو یہ مفعلن ہے، ایک کام کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا۔ اگر وہ تثنیہ ہے تو مفعلان ہے۔ میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے اور جو پرانے بھی ہیں ان کو بے شک تھوڑا سا یاد آ جائے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے یہ رفع ہے، تو اس کی نصب کیا ہوگی؟ مفعلن، اور اس کی مفعلن مفعلن، تو یہ اور یہ سارا ہے آپ کا واحد۔ تو اگر واحد ہے تو تثنیہ بھی ہوگا،
اور نیچے جمع بھی ہوگا۔ تو کوئی بھی اسم ہو، جیسی آپ سنیں تو آپ نے اس پورے ٹیبل میں اس کو گھمانا ہے، اس کا واحد رفع والا، واحد اس کا نصب والا، واحد اس کا جر والا۔ اور اسی طرح ہم نے کہا نا کہ مسلمن، 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 تو یہ اس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ مفعلان ہے، جو کہ سٹینڈرڈ رول ہے، ایک ہی ڈائی ہے، تو مفعلان ہے۔ اس کا نصب کیا ہوگا؟ مفعلین، اور مفعلین۔ اچھا، اب آپ جمع پہ آتے ہیں، تو اس کا جو جمع ہے وہ مفعلون ایز پر پروسیجر یا قواعد ہونا چاہیے نا، کہ اگر مسلمون، مسلمان ہے تو مسلمون ہم نے کہا تھا، تو یہ مفعلون ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے پاس تینوں اوزان ہیں نا، مفعلون، مفعلن اور مفعلتن، ان تینوں کی جو جمع ہے نا اس کا ایک ہی وزن ہے، اور وہ ہے مفاعل۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی جو جمع ہے ان تینوں کی وہ ہے مفاعل، اور اس کی جو نسبی حالت ہے وہ ہے مفاعلہ اور مفاعلہ۔ اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں اور ہم صرف جمع کی بات کر دیتے ہیں، اور جمع کا وہ لکھ کے تو پھر اس ٹاپک کو ہم کلوز کر دیتے ہیں۔ اتنا مشکل نہیں ہے، صرف بیسیکلی وہ اوزان آپ کو بتانے تھے۔ ان سب کی جو جمع ہے مفاعل، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جس طرح سین، جیم اور دال، تو ہم نے کہا تھا یہ مسجدن، یہ واحد ہے، تو اس کی جو جمع ہوگی وہ اس پیٹرن پہ جب جائے گی تو مساجدو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے منصرف اسماء میں، منصرف غیر منصرف مبنی اسماء جو ہم نے پڑھے تھے، اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو مساجدو ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ حالت جر میں زیر ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، ہاؤ ایور جب اس کے اوپر الف لام آ جائے تو المساجدی ہو سکتا ہے۔ تو اس پیٹرن کے اوپر مفاعل، مساجدو۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اسم ظرف، ٹھیک ہے، جس کے ہم نے کہا کہ 3 اوزان ہوں گے، اور یہ والا وہ ہوگا جہاں پر بکثرت وہ کام جو کیا جاتا ہے، اور مینلی ہوتا ہے ظرف مکان، اور اس کی جمع ان تینوں کی ایک ہی ڈائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ان تینوں کا کہ اس کا پلورل بھی یہی ہے، اس کا پلورل بھی یہی ہے، اور اس کا پلورل بھی یہی ہے، مفاعل۔ تو کوئی بھی لفظ آپ کو ان اوزان پہ نظر آ جائے، ان پیٹرن پہ نظر آ جائے، تو وہ اسم ظرف ہوگا۔ اب یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ اسم ظرف میں تو ہم نے جس طرح پڑھا کہ کسی جگہ یا وقت کے تصور کے ساتھ ساتھ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم ضرور شامل ہوتا ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن میں وقت یا جگہ کا تصور تو ہوتا ہے، مگر اس وقت یا جگہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ مثلا میں اگر کہہ دوں عندہ، ٹھیک ہے، تو گرامرین کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں وقت یا جگہ کا مفہوم تو ہے، لیکن کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم
اس میں آپ کو نہیں مل رہا۔ تو ایسی صورت میں ان الفاظ کو آپ پھر اسم الظرف نہیں کہہ سکتے، ان کو پھر ہم خالی ظرف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسم الظرف اور ظرف میں کیا فرق ہو گیا؟ جس طرح اسم الفاعل اور فاعل میں فرق تھا، وہ پچھلا لیکچر آپ، بلکہ پچھلے سے پچھلا لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سملرلی اسم الظرف اور ظرف میں فرق یہ نکل آیا کہ اس میں آپ کو وقت اور جگہ کا تعین تو ہو رہا ہے، وقت یا جگہ کا تعین تو ہو رہا ہے، لیکن کام کرنے کا یا جو ہونے کا مفہوم ہے، مفہوم آپ کو نہیں مل رہا۔ تو وہ الفاظ، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو وقت اور جگہ کا تعین تو ہو لیکن کام کرنے یا ہونے کا مفہوم آپ کو نہ ملے، تو اس کو ہم ظرف کہیں گے۔ اور وہ اسماء جس کے اندر وقت اور جگہ کے تعین کے ساتھ ساتھ کام کرنے یا ہونے کا مفہوم بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مسجدن، تو مسجدن کیا تھا؟ ایک جگہ تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی سجدہ کرنے کا ٹائم بھی آپ کو، وہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے نا، وہ جگہ ہے، مطلب آپ کو جگہ بھی مل رہی ہے اور کام کرنے کا جو مفہوم ہے اس کا تعین بھی آپ کو مل رہا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر بار بار سجدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میننگ آپ کو ان الفاظ میں نہیں ملتی۔ عندہ، عندہ کا مطلب پاس، تو آپ کو جگہ کا تعین تو ہو رہا ہے لیکن اس پاس میں اب کیا ہو رہا ہے، کام کرنے کا جو مفہوم ہے یا ہونے کا مفہوم، وہ آپ کو نہیں مل رہا۔ اسی طرح قبلہ، بعدہ، خلفہ، امامہ، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو کہیں گے ظرف، اور یہ ہمیشہ آئیں گے مضاف بن کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو مضاف، مضاف الیہ، جو ہمارا ایک ٹاپک تھا کمپاؤنڈز کا، مرکبات کا، تو یہ مضاف بن کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر مضاف کوئی چیز بن کے آ رہی ہے تو اس کے بعد اس کا مضاف الیہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ الفاظ عموماً مضاف بن کے آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ظرف ہے نا، یہ جو الفاظ ہے، یہ ایک تو مضاف بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور جب وہ ظرف کے معنی میں آ رہا ہو، مطلب الگ سے آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، خالی ظرف کے طور پر کہیں آپ قرآن میں اس کو دیکھ لیں، مطلب کسی مرکب کی شکل میں نہ دیکھیں، مرکب اضافی کی شکل میں نہ دیکھیں، مضاف مضاف الیہ کی شکل میں نہ ہو، خالی ظرف کے طور پر لکھے ہوئے ہوں، تو یہ ہمیشہ آپ کو منصوب نظر آئیں گے۔ اس ایک اور بھی ہے تحت، ٹھیک ہے، فوقا، اوپر جو ہے۔ آئی ہوپ یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ظرف اور اسم الظرف میں کیا فرق ہے۔ اس میں آپ کو جگہ اور وقت کے تعین کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم بھی ملتا ہے، ویرز اس میں آپ کو کام کرنے کا مفہوم، ہونے کی یا کرنے کا مفہوم آپ کو نہیں ملتا، آپ کو صرف اور وقت اور جگہ کا تعین آپ کو ملتا ہے۔ یہ عام طور پر عموماً مضاف بن کے آتے ہیں، تو مضاف آئے گا تو پیچھے مضاف الیہ بھی ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ظرف ایز اے ظرف نظر آ جائے، یہ لفظ ایز اٹ از نظر آ جائے، مضاف کے طور پر نہ ہو، مطلب اس کے، تو یہ ہمیشہ آپ کو قرآن میں منصوب نظر آئیں گے۔ ایک اور بھی ہے بینہ، ٹھیک ہے، درمیان، امامہ، سامنے، فوقا، اوپر، تحت، نیچے، بعد، قبلہ، عند، پاس، خلفہ، پیچھے،
वराआ یہ بھی پیچھے ہوتا ہے، وراء ظہورہم ان کے پیچھے سے جب وہ ان کو اپنے اعمال نامے دیے جائیں گے تو وراء، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ایک دفعہ ریفریش کر لیتے ہیں جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں پھر اس کی ہم کچھ قرآن سے مثالیں دے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اسماء مشتقات میں سے ایک ہے۔ اسماء مشتقات کون کون سے تھے؟ اسم الفاعل جو ہم نے پڑھ لیا تھا، اسم المفعول جو ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج اس کا تیسرا پارٹ ہم پڑھ رہے تھے اسم الظرف۔ اور اسم الظرف ہم نے کہا کہ یہ وہ اسم مشتق ہے جہاں پر آپ کو جگہ اور وقت کا تعین تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ آپ کو کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم بھی ملتا ہوگا، تو اس کو اسم الظرف کہیں گے۔ اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ وقت اور جگہ دو چیزیں آ گئی تو ایک ظرف زمان ہو جائے گا اور دوسرا ظرف زمان اور ظرف مکان، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ آپ نے قرآن میں اگر ظرف زمان اور ظرف مکان سمجھنا ہے یا عربی میں سمجھنا ہے تو اس کے کوئی خاص اوزان ہے، چونکہ یہ اسماء مشتقہ میں سے ہے، اور مشتقہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں، کسی خاص پیٹرن پہ بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ پیٹرن ہے 3 واحد کے لیے کہ جب بھی آپ کو کوئی لفظ مفعل، مفعل اور مفعلتن کے وزن پہ مل جائے تو پہلی بات یہ کہ تو واحد ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان تینوں کی جمع مفاعل کے وزن پہ آئے گا، اور اس کی مثالیں ہم نے مسجد، مساجد، مغرب، مغارب، مغارب و مشارق، ٹھیک ہے، اور مفعل، تو یہ ہم نے اس کی مثالیں دی، اور ہم نے کہا کہ یہ واحد کے لیے ہوگا اور یہ اس کے جمع ایک ہی وزن ہوگا، اور مفعلتن کے وزن پہ جو بھی الفاظ آئیں گے اس میں وہ جو ایک خوبی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا، وہ اس وزن پہ آئے گا۔ اچھا، پھر ہم نے کہا کہ کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جو کہ اسم ظرف نہیں ہے، وہ اس کو ہم خالی ظرف کہیں گے، اور ظرف میں اور اسم الظرف کا فرق پھر ہم نے سیکھا کہ وقت اور جگہ کا تعین تو ہوگا، لیکن کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم جس میں نہ پایا جایا ہو اس کو ہم کہیں گے ظرف۔ اور یہ ظرف ہم نے کہا کہ یہ کچھ الفاظ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ کچھ لکھ دیے، 2 3 4 اور بھی ہوں گے، وہ آپ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کی قرآن شریف سے آپ کو نظر بھی آ جائیں گی۔ تو یہ جو ہوں گے یہ عموماً عام طور پر مضاف بن کے آتے ہیں۔ مضاف بن کے مطلب کہ اس کے پیچھے مضاف الیہ بھی کہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب بھی یہ ایز اے ظرف آئیں گے، وہ لفظ سنگل انٹیٹی ہوگا ایز اے ظرف، مطلب مضاف الیہ کی صورت میں نہیں ہوگا، خالی ظرف ہوگا، تو ہم نے کہا یہ ہمیشہ ہمیں آپ کو قرآن میں منصوب نظر آئیں گے، مطلب اس کے اعراب منصوب ہوں گے۔ تو یہ تھا اسم الظرف کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اگلے لیکچر میں ہم قرآن شریف سے کچھ 6-7 مثالیں لکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔